أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ تو اللہ کی خیانت کرو، نہ رسول کی خیانت کرو، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، درآ حال یہ کہ تم واقف کار ہو۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہیں۔ انہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی یہودیوں کے پاس بھیجا تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی شرط کے ماننے پر قلعہ خالی کر دیں۔ ان یہودیوں نے آپ ہی سے مشورہ دریافت کیا تو آپ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر انہیں بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تمہارے حق میں یہی ہوگا۔ اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بہت ہی نادم ہوئے کہ افسوس، میں نے بہت برا کیا، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی۔ اسی ندامت کی حالت میں قسم کھا بیٹھے کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ اٹھاؤں گا، چاہے مر ہی جاؤں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا دیا۔ 9 دن اسی حالت میں گزر گئے، غشی آ گئی، بے ہوش ہو کر مردے کی طرح گر پڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ لوگ آئے، آپ کو خوشخبری سنائی اور اس ستون سے کھولنا چاہا تو انہوں نے فرمایا، واللہ میں اپنے آپ کو کسی سے نہ کھلواؤں گا سوائے اس کے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے کھول لیں۔ چنانچہ آپ خود تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے انہیں کھولا تو آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے تو میں اپنا کل مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، صرف 1/3 فی سبیل اللہ دے دو، یہی کافی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو سفیان مکہ سے چلا، جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو سفیان فلاں جگہ ہیں۔ آپ نے صحابہ سے ذکر کیا اور فرما دیا کہ اس طرف چلو، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ کرنا۔ لیکن ایک منافق نے اسے لکھ کر بھیجا کہ تیرے پکڑنے کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہ ہوشیار رہنا۔ بس یہ آیت اتری، لیکن یہ روایت بہت غریب ہے اور اس کی سند اور متن دونوں ہی قابل نظر ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت حاطب بن ابو بلتعہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ فتح مکہ والے سال انہوں نے قریش کو خط بھیجا جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے انہیں مطلع کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے آدمی ان کے پیچھے دوڑائے اور خط پکڑا۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اپنا قصور کا اقرار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی کہ اس نے اللہ کے رسول اور مومنوں سے خیانت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ بدری صحابی ہیں، تم نہیں جانتے، اور بدر والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرما دیا ہے، جو چاہو تم کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی خاص واقعے بارے میں اترنے کے باوجود الفاظ کی عمومیت اپنے حکم عموم پر ہی رہے گی۔ یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ خیانت عام ہے، چھوٹے بڑے لازم متعدی سب گناہ خیانت میں داخل ہیں۔ اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، یعنی قرض کو ناقص نہ کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ چھوڑو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے اس کے حق کا اظہار کرنا اور درپردہ کرنا، اس کے الٹ کرنا اور درپردہ کرنا، اس کے الٹ کرنا، باتیں کرنا اور اس کے سامنے اس کے خلاف کرنا بھی امانت کو ضائع کرنا اور نفس کی خیانت کرنا ہے۔ صدی فرماتے ہیں کہ جب کسی نے اللہ اور رسول کی خیانت کی تو اس نے امانت داری میں رخنا ڈال دیا۔ ایک صورت اس کے حضور کے زمانے میں یہ بھی تھی کہ آپ کی بات سنی پھر اسے مشرکوں میں پلا دیا، بس منافقوں کے اس فعل سے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے امتحان کا باعث ہیں، یہ دیکھیں آیا اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہوں یا ان میں مشغول ہو کر ان کی محبت میں پنس کر اللہ کی باتوں اور اس کی اطاعت سے ہٹ جاتے ہوں۔
اسی طرح ہر خیر و شر سے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں مال و اولاد کے چکر میں اللہ کی یاد نہ بھول جانا، ایسا کرنے والے نقصان پانے والے ہیں۔ اور آیت میں ہے کہ تمہارے بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، سمجھ لو کہ اللہ کے پاس اجر یہاں کے مال و اولاد سے بہت بہتر ہیں اور بہت بڑے ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض تو دشمن ہی ہوتے ہیں اور اکثر بے نفع ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی متصرف و مالک ہیں، دنیا و آخرت اسی کی ہیں، قیامت کے ثواب اسی کے قبضے میں ہیں۔ ایک اثر میں فرمان الہی ہے کہ اے ابن آدم مجھے ڈھونڈ تو پائے گا، مجھے پا لینا تمام چیزوں کو پا لینا ہے، میرا فوت ہو جانا تمام چیزوں کا فوت ہو جانا ہے، میں تیری تمام چیزوں سے تیری محبت کا زیادہ حقدار ہوں۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 چیزیں جس میں ہوں اس نے ایمان کی مٹاس چکھ لی، جسے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پیارا ہو، جو محض اللہ کے لیے دوستی رکھتا ہو، اور جسے آگ میں جل جانے سے بھی زیادہ برا ایمان کے بعد کفر کرنا معلوم ہوتا ہو۔ بلکہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اولاد و مال و نفس کی محبت پر مقدم ہے، جیسے کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے نفس، اہل، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہیں، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہیں جب تک کہ اسے نہ چھوڑ دیں۔ وہ یہ ہیں، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کریں، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولیں، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کریں، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ احمد سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح البخاری حدیث 6496۔